الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتابہ والمستند خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین ما ان اخذتم بہ لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی صدق اللہ العظیم رواہ الترمذی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس محرم کی بھی 3 سہ نشستیں ہیں اور تیمور بھائی کی مجھ سے اس دفعہ کافی ڈسکشن رہی کہ ہم نے کیا عنوان بنانا ہے اور کس طرح یاد حسین کی محفل میں بات کرنی ہے۔ تو ان کا خیال تھا اور وہ بہت اچھا خیال تھا کہ ایک موضوع کو ٹیکل کیا جائے، وائے اہل البیت، کہ اہل بیت کی کیا ریلیونس ہے ہماری زندگی میں اور ہمارے ایمان میں۔ تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس پر بات کروں گا، لیکن اب ہمارے جو فاضل استاذ ہیں انہوں نے جو موضوع اٹھایا ہے، میں بھی فلسفے کا اور کلام کا شاگرد ہوں، انہوں نے آج مقدمہ قائم کیا ہے، مقدمہ اولیٰ ہے ان کا، صغریٰ کبریٰ جب وہ قائم کر دیں گے تو اس میں آپ کی تشفی ہو جائے گی۔ استاد جی مزہ آ گیا، بہت خوبصورتی سے آپ نے دیباچہ اس کا اٹھایا ہے، تو یہ میں ان کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ صرف ان کی بات کے اوپر میں تھوڑی سی ایک چھوٹی سی بات اپنی کر دوں تاکہ تیمور بھائی کا جو وعدہ ہے مجھ سے وہ بھی ایفا ہو جائے اور پھر میں اپنے موضوع کی طرف بھی آ جاؤں۔ وہ یہ ہے کہ مباہلے کی بات کر رہے تھے استاد ہمارے، تو جب مباہلے کی آیت آئی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، تو وہ جو حدیث مبارکہ امام مسلم نے نقل کی ہے اور سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، تو اس میں جو ایک بات میں آپ کو، مجھ سے ایک عالم نے یہ بحث کی تھی کہ یہاں پر لفظ ہے نساءنا، جمع کا صیغہ ہے، تو یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس میں آپ کی روایت یہ کہتی ہے، کیونکہ جو سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے اس میں یہی ہے کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیًا وفاطمۃ وحسنا وحسینہ، آپ نے ان کو بلایا تھا اور اپنے ساتھ ان چاروں کو مباہلے پر لے کر گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی صیغہ تو جمع کا ہے، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھیے کبھی کبھی توحید کا یہ رنگ ہے کہ کبھی کبھی کثرت توحید کے آڑے آتی ہے اور کبھی کبھی توحید تمام کثرت کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ تو میں ان کو قرآن سے مثال دی تھی کہ حضرت ابراہیم ایک فرد ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ وہ پورا ابراہیم پوری کی پوری امت تھا، اور امت جو ہوتی ہے وہ کثرت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ عربی کے استاد بیٹھے ہوئے ہیں، امت لفظی طور پر واحد ہے پر مفہوماً کثرت پہ اطلاق ہے اس کا۔ تو اگر ایک ابراہیم پوری امت بن سکتا ہے تو ایک فاطمہ نساءنا کیوں نہیں بن سکتی؟ تو جب تیمور بھائی نے مجھے یہ کہا کہ یہ موضوع چھیڑو وائے اہل بیت، تو میرا پہلا ریئیکشن تھا کہ 1450 سال کے بعد بھی کیا ابھی تک ہمارے مسلمانوں کے عقائد بھی پختہ نہیں ہوئے؟ کیا ہماری بنیادیں ہی مکمل نہیں ہوئیں عقائد کی؟ ایمان کا جز ہیں اہل بیت کے نہیں ہیں؟ یہ مبحث اپنی جگہ پر، لیکن میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کل خوانی رکھنی چاہیے علماء اسلام کی علم کے اوپر کہ ابھی تک وہ لوگوں کو یہی نہیں سمجھا سکے کہ ہماری ایمانیات کیا ہیں۔ تو اس کے لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ ان کے لیے میں چھوڑوں گا۔ صرف میں 2 احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں
اور وہ 2 احادیث ہی کافی ہیں. اور پھر آپ کو کچھ عربی شاعری کی طرف لے جاؤں گا. ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی سرنامہ کلام میں، اور یہ موقع یہ ہے، یہ حدیث جو میں نے تلاوت کی ہے یہ ترمذی سے میں نے روایت لی ہے، لیکن کوئی ایسی حدیث کی کتاب نہیں ہے جس میں یہ حدیث موجود نہ ہو. کوئی ایسی تاریخ کی کتاب نہیں ہے اسلامی جس میں یہ حضور کا خطبہ موجود نہ ہو. حضرت جابر سے جو روایت ہمارے پاس پہنچتی ہے، امام مسلم نے جو نقل کی ہے کہ آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر تھے اور آخری حج کا موقع تھا اور لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب مسلمان تھے. اتنا بڑا اجتماع پہلے نہیں ہوا تھا مسلمانوں کا. اب آپ مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہے یا ایھا الذین آمنو. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. حالانکہ آنا یہاں پہ یہ چاہیے تھا کہ مومنین سارے ہیں اور حج کا خطبہ ہے تو آپ ان کو خطاب کرتے. آپ نے ان کو خطاب نہیں کیا، آپ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو خطاب کیا. خدائی لہجے میں بولے ہیں آپ، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس. اس کا اطلاق ہر کافر پر، مشرک پر، مومن پر، سنی پر، شیعہ پر، سب پر ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم، انی میں، ترکتو چھوڑ رہا ہوں اپنا، فیکم تم میں کچھ. اور یہ بہت بڑی نحوی بحث ہے. صحابہ سامنے کھڑے ہیں، فرما رہے ہیں حضور کہ میں اپنا کچھ چھوڑ رہا ہوں تم میں. تو جو اپنے اور تمہارے میں فرق ہے وہی صحابہ اور اہل بیت میں فرق ہے. My uncle got into trouble for saying it. پی نصیر الدین گولڈوی، کسی نے کہا تھا کہ آپ صحابہ اور اہل بیت کا اگر ہم آپ سے کہیں کمپیریزن کریں تو آپ کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا پہلے تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ کمپیریزن کروں، لیکن اگر تم مجھ سے ادبی حوالے سے بات کرو گے تو میں صرف یہی کہوں گا کہ جو صحابہ ہیں وہ در والے ہیں اور اہل بیت گھر والے ہیں. تو ہی وہ ان کے ساتھ بھی بہت پھر لوگوں نے بعد میں کیا. بہرحال میں بھی ان کی سنت پر، اپنے چچا کی سنت پر ہی عمل کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فرما رہے ہیں حضور کہ انی ترکت فیکم، کہ میں فیکم تم میں، ترکت کچھ چھوڑ رہا ہوں اپنا، الثقلین 2 چیزیں جو کہ بہت بھاری ہیں. ثقل سے نکلا، ثقلین یہ نون نکلا. 2 بہت بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ما ان اخذتم بھی، اگر تم ان دونوں کو تھام لو گے، لن تضلوا. اب یہ تشدد کا انکار ہے. ترجمہ ہوگا ہرگز ہرگز نہ بھٹکو گے، بعدی ابدا، میرے بعد قیامت تک. بہت بڑی روایت ہے کہ 2 چیزیں اپنی چھوڑ رہا ہوں تمہارے اندر، اگر ان دونوں کو تھام لو گے تو میں مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت تک میرے بعد نہ بھٹکو گے. کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، میری اولاد یعنی میرے اہل بیت. اور کیوں نہیں بھٹکو گے؟ لن یتفرق حتی یرد علی الحوض، کیونکہ میرے اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر پر نہ پہنچیں. یعنی پوری کائنات کی جو سپین ہے لائف کا، حضور اس کی گارنٹی لے رہے ہیں کہ تم اہل بیت، میری اولاد اور قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ تو تمہیں میری گارنٹی ہے بالکل نہیں بھٹکو گے، کیونکہ حوض کوثر پر میری اولاد اور قرآن نے اکٹھا ہو کر مجھ تک پہنچنا ہے. یعنی تسلسل قائم رہنا ہے اہل بیت کا قرآن کے ساتھ. اس کے بعد جو حضور نے جملہ بولا ہے دیٹ از ریئلی ڈینجرس. فانظروا کیف تخلفو فیہما، یہ بہت ڈینجرس ہے. فانظروا دیکھنا، تنبیہ آ رہی ہے، دیکھنا. صحابہ کو کہہ رہے ہیں حضور دیکھنا، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کیونکہ یا ایھا الناس ہے. فانظروا کیف تخلفو، کہ تم کیسی خلافت کرتے ہو، فیہما ان دونوں میں. اب یہاں پر 2 متوازن آپ اس کے
انڈرسٹینڈنگز لے سکتے ہیں کہ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب حوض کوثر پر تم آؤ گے تو اہل بیت اور قرآن کو میں میزان بناؤں گا تمہیں پرکھنے کا کہ تم نے کیسا نبھا کیا، کیسا تمسک کیا، کیسا رشتہ استوار کیا ان دونوں کے ساتھ۔ اور دوسرا یہ ہے کیونکہ پہلے آپ نے فرمایا ہے کہ ما ان اخذتم بھی، ان دونوں کو پکڑو۔ اب پکڑنا کام ہے جس نے پیچھے چلنا ہے اور رہنما نے آگے ہونا ہے، اور یہاں پہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھنا ہے تخلفو، کہ تم نے ان کے اوپر خلافت کیسے کرنی ہے۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ دو کام ہو سکتے ہیں، یا تو میری اولاد کو تم اپنا سربراہ بنا لو اور ان کے پیچھے چل پڑو، اور اگر تمہیں دنیا میں ان کے اوپر خلیفہ بنایا جائے تو یاد رکھنا میں بھی دیکھ رہا ہوں اور تم بھی دیکھنا کہ تم ان کے ساتھ نبھا کیسا کرتے ہو۔ اور یہ اپنا مقدمہ اور استوار کریں گے، اس کے دلائل لائیں گے۔ میں صرف ایک مسند احمد سے، امام احمد نے ایک روایت کی ہے اور راوی ہیں ابو ذر غفاری، جن کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے کہ آسمان و زمین نے ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا آدمی نہیں دیکھا۔ تو بہت بڑا نام ہے ابو ذر غفاری۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور میں نے حضور کو دیکھا، اور اس حال میں دیکھا آخذ باب الکعبہ، کہ آپ نے کعبے کا دروازہ پکڑا ہوا ہے، اور آپ نے فرمایا الا ان مسالا اہل بیتی۔ ابھی استاد بیٹھے ہیں، دو حرف تنبیہ جمع ہوئے، الا اور ان۔ قرآن میں کتنی دفعہ جمع ہوتے ہیں؟ 3-4 دفعہ۔ حدیث میں کتنی دفعہ جمع ہوتے ہیں؟ 4-5 دفعہ۔ اس ون آف دا ویری ریئر اوکیزنس کہ دو حرف تنبیہ حضور اکٹھے کر رہے ہیں۔ الا، خبردار، انا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مسئلہ اہل بیتی فیکم، میرے اہل بیت کی مثال تمہارے اندر ایسی ہے مسلو سفینۃ نوح، جس طرح نوح کی کشتی ہے۔ من رکبہا نجا، جو اس پر چڑھ گیا وہ بچ گیا، من تخلف عنہا ہلاکا، اور جو اس سے اتر گیا ہلاک ہو گیا۔ اب اس کے بعد بھی اگر مسلمان کو مطلب بحث بنتی نہیں، لیٹس بی فیئر، دیر از این اوورwhelming ایویڈنس فرام حدیث اینڈ قرآن۔ میں قرآن پر نہیں جاؤں گا، وہ ان کے لیے چھوڑ رہا ہوں میں، ہی ول ڈو اے بیٹر جاب۔ صرف سوال یہ ہے کہ یہ جو روایات ہمارے پاس آ رہی ہیں، قرآن آ رہا ہے، کوئی اہل بیت کو مانتا ہے، کوئی اہل بیت کو نہیں مانتا۔ پہلے تو یہ سوال ہے کہ اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت کی 3 کیٹیگریز ہیں، فرام براڈسٹ ٹو نیروسٹ۔ براڈسٹ کیٹیگری میں جو بھی متقی ہے وہ اہل بیت ہے۔ حضور کا فرمان ہے قل التقیون آل محمد، جو بھی متقی ہے محمد کا بیٹا ہے، محمد کی اولاد ہے۔ تو براڈسٹ کیٹیگری میں ایوری باڈی ہیز اے پوٹینشیل ٹو بی اہل بیت۔ پھر دوسری اس سے جو اسٹرکٹر کیٹیگری ہے، اس میں ظاہر حضور کی ازواج مطہرات جو ہماری ام المومنین ہیں، امہات المومنین ہیں، ساری حضور کی اولاد سب آئیں گے، اور اس میں بلکہ جو حضور سے خون کا رشتہ نہیں بھی ہے جن کا، جس طرح حضور نے فرما دیا کہ سلمان و اہل بیت منی، سلمان میرا اہل بیت ہے۔ اب جب حضور کہہ رہے ہیں میرا اہل بیت ہے، اور آپ اور میں کوئی نہیں ہوتے کہ حضرت سلمان فارسی کو اہل بیت سے نکالیں، تو دوسری کیٹیگری اہل بیت کی یہ ہے۔ اور پھر تیسری جس کو ہم مقبول کہتے ہیں یا معروف کیٹیگری کہتے ہیں، وہ یہ 5 تن ہیں جن کی انہوں نے حدیث بیان کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، اور حضرت امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے کہ کالی بکری کے بالوں والی منقش انہوں نے چادر پہنی ہوئی تھی، اور حسن کو، حسین کو، اور علی اور فاطمہ کو آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے، اللہ نے انما یریدو، اب انما کیا ہے؟ صیغہ حصر ہے۔ کیوں استاد جی کیا مطلب ہوگا؟ صرف اور صرف یہ بات، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ حصر تب استعمال ہوتا ہے، یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم سے انکم الرجس، کہ جو بھی ناپاک چیز ہے اس کو تم سے دور کر دے اہل البیت، وَيُطَہِّرُكُمْ، اور تمہیں پاک کر دے تطہیرا،
جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. تو اب جب آپ ان احادیث اور روایات کو دیکھتے ہیں تو اب میں تو ایک کم علم سا طالب علم سا ہوں. مسلمان علماء جو ہیں آج کل کے اور آج سے پہلے بھی وہ تو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور بہت بڑے فتوے لگاتے ہیں. میں تو کوئی فتویٰ نہیں لگاؤں گا, بلکہ ان احادیث کو اور قرآن کی آیتوں کو ہم نے کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے, میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑا نام رکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان اس نام سے واقف نہیں ہے تو اس کو پھر ایک رسم چہلم اپنے عقل کی برپا کرنی چاہیے اور سب کو مدعو کرنا چاہیے. نام ہے امام شافعی. اسلام کی تاریخ میں, علم میں, شافعی is among the top 100 intellects of Islam. اگر کسی کو امام شافعی پسند نہیں ہے یا امام شافعی کا قد کو نہیں جانتا تو 2 کتابیں میں ریکمینڈ کر دیتا ہوں. ایک الرسالہ اور ایک کتاب الام. اگر کسی کو امام شافعی کے عالم ہونے پر, عارف ہونے پر اگر کوئی بھی اس کے ذہن کے اندر خلفشار ہے, تذبذب ہے, 2 کتابیں پڑھ لے, اور جس دن اس کو یہ 2 کتابیں سمجھ آ گئیں تو میں بھی اس کو اپنا استاد مان لوں گا. تو یہ امام شافعی مسند الشافعی حدیث کی بہت مستند کتاب ہے. اور آپ کا جو الرسالہ ہے یہ فقہی اصول کے اوپر اسلام کی پہلی کتاب ہے, اور کتاب الام اسلام میں تخریج کے اصولوں پر فقہ کے اندر پہلی کتاب ہے. بہت بڑا آدمی ہے. وہ کیا کہتے ہیں اہل بیت کے بارے میں, چھوڑیے میں کیا کہتا ہوں, چھوڑیے استاد کیا کہتے ہیں, یہ تو استادوں کے استاد ہیں, امام شافعی ہیں. اور کیونکہ استاد جی اب عربی کے ماہر ہیں تو ان کو مزہ آئے گا ان اشعار کا شافعی کے. آپ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم. It's not easy for a non-Arab to do Arabic poetry. اور اگر کسی کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے عربوں کا مقابلہ کیا ہے عربی شاعری میں تو امام شافعی ہیں. اور کیا خوبصورت انداز ہے. مطلب مجھ سے کسی نے پوچھا تمہارے خیال میں یہ شافعی نے کیسی لکھ لی ہے یہ غزل, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یار یہ شافعی نے نہیں لکھی, یہ تو لگتا ہے کوئی الہام ہی ہوا ہے. کیونکہ غیر عرب کے لیے یہ ٹرمینالوجی عربی شاعری کی استعمال کرنا بڑا عجیب سا لگتا ہے. کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ, اے رسول کے اہل بیت, حبکم. میں اب اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹرانسلیٹ اٹ ایون. میں جان دے کر آپ سے محبت کرتا ہوں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹرانسلیٹ اٹ. عربی کی شاعری کی نفاستیں جو ہیں بہت مشکل ہیں کسی بھی اور زبان کے اندر ٹرانسفر کرنا. کہتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول, میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں. کیوں؟ فرض من اللہ فی القرآن انزلہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جب نازل کیا ہے تو اس میں فرض کر دیا ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کروں. This is no ordinary man. This is no mufti from Darul Uloom. This is a person جس کی وجہ سے دارالعلوم بنے. یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. یہ سج عربیوں کی ہے, پتہ نہیں غیر عرب نے کیسے پکڑ لی. کہتے ہیں کہ اے رسول کے اہل بیت, میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی جان سے زیادہ, کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرض کر دیا ہے آپ کی محبت کو میرے لیے. اور کہتے ہیں یکفیکم, آپ کے لیے کافی ہے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری. من عظیم الفخر, یہ انکم, کہ یہ اتنا بڑا فخر آپ لوگوں کے لیے ہے کہ اگر قیامت تک آپ فخر کرتے رہیں تو یہ کم نہیں ہوگا. اور وہ فخر کیا ہے؟ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. چاہے کوئی آپ کا انکار کرے اہل بیت,
یا آپ کا اقرار کرے, آپ کی عزت کرے یا نہ کرے, آپ کو مانے یا نہ مانے, جب تک نماز میں آپ پر درود نہیں بھیجا گا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا. یہ شعر امام شافعی لکھ سکتا ہے. اتنی بڑی بات امام شافعی کر سکتا ہے. فقیہی پوائنٹ انہوں نے ایک بہت بڑا نقطہ فقاہت کا ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اے مسلمانوں توجہ کرو, جن اہل بیت کے اوپر تم بحثیں کر رہے ہو, جب تک نماز میں نہیں کہو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تب تک اللہ نے تمہاری نماز قبول نہیں کرنی. اور کیا کیا کہہ گئے. آج لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں اہل بیت کی کیا فضائل تھے, کیا مناقب تھے, کیا عزت تھی, کیا شان تھی, ایمان کا حصہ ہیں, باغی تھے کہ مخلص تھے اسلام کے. چھوڑیے ان سب کو, آپ کو ایک عربی 3 شعر سناتے ہیں. جو کوئی مرضی لکھتا رہے, لِأَهْلِ الْبَيْتِ عِزٌّ لَا يَزُولُ وَفَخْرًا لَا تُحِيطُ بِهِ الْعُقُولُ كَفَاكُمْ يَا بَنِيَّ الزَّهْرَاءِ فَخْرًا اذا قیل جدکم الرسول ابوکم فارس الحیجا علی وامکم المطہرۃ البتول. بات ختم ہو گئی یہاں پہ. یہ بہت بڑا نام ہے جس کے میں شعر سنا رہا ہوں. لأہل البیت عز لا یزول. اہل بیت آپ کو اللہ نے وہ عزت دی ہے کہ آپ کی عزت کا سورج کبھی زوال پذیر ہوگا ہی نہیں. وَفَخْرًا لَا تُحِيطُ بِهِ الْعُقُولُ, اور آپ کا اللہ نے آپ کو وہ چادر فخر پہنائی ہے کہ کوئی عقل اس کائنات کا اس کا احاطہ نہیں کر سکتا, آپ کی عزتوں کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا. اور کہتے ہیں کفاکم یا بنی الزہراء فخراً, اے زہرا کے بیٹو, اے زہرا کی اولاد, تمہارے لیے یہی فخر کافی ہے. اذا قیل جدکم الرسول, کہ جو بھی مسلمان ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارا جد رسول ہے. ابوکم فارس الحیجا علی وامکم المطہرۃ البتول. اور اگر کوئی کسر رہ گئی تھی, خاتم المرسلین کی اولاد ہونا, اس سے اوپر کوئی فخر ہو نہیں سکتا. تو فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو اس بات پہ پوری ہوگی کہ علی تمہارا باپ ہے اور فاطمہ تمہاری ماں ہے. So I would always tell Muslims to, میں ہمیشہ مسلمان علماء کو, چاہے وہ اہل تشیعوں میں سے, اہل تسنع میں سے ہو, اہل عبد الوہاب میں سے ہو, جن کو بھی میں ان کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ یار اپنی بحثوں سے اہل بیت کو دور رکھا کرو. You have no idea what you are talking about. اب میں اپنے آتا ہوں, کیونکہ اس پر ہی میں نے 15 منٹ لگا دیے, بہرحال جب تک چلے گا. اب بی بی زینب کے اوپر 3 سیشنز میں کرنا چاہتا ہوں, تقریباً 3 سے 4 گھنٹے چاہیے جسٹ ٹو اسکریچ دا سرفیس. اور بی بی زینب کا انتخاب میں نے کیوں کیا, کیونکہ میں آئی ہیو آلویز فیلٹ کہ ہمارا جو پرسپیکٹو ہے کربلا کا, اس میں دیر از سم تھنگ مسنگ, اینڈ واٹ از مسنگ از ہیومنزم. ہم بہت ہی مافوق الفطرت امام حسین کو, بی بی زینب کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو چاہے کسی طرح کے انسان ہی نہیں تھے, وہ تو راہ وفا کے شہید تھے. We just miss out on so much that we can learn from them just because we do not consider them humans. تو میرا ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے, پچھلے دفعہ میں نے زین العابدین امام کا بھی اس لیے 3 سیشنز کیے تھے کہ زین العابدین کی نظر سے کربلا کو دیکھو. اس دفعہ میرا مقصد یہ ہے کہ بی بی زینب کی نظر سے کربلا کو دیکھو. اور 3 ہمارے پاس سیشنز ہیں, تو میں نے ڈیویژن یوں کی ہے کہ پہلا لیکچر ہے پریپریشن آف زینب, کیا کچھ ہو, تربیت کیسی ہو کہ زینب بنتی ہے. دوسری ہے ان کا لقب ام المصائب, مدر آف کلیمٹیز, دیٹ از ٹمورو. اور تیسرے دن سائیکولوجیکل ایویلویشن کہ دنیا کو زینب کس نظر سے دیکھتی ہے. اور جس طرح ابھی قاسم بھائی کہہ رہے تھے, شی probably is the most underrated personality in Islam. Very little is known. مطلب بی بی زینب کو ہم نے بیان مناقب کے لیے, بیان نوحہ کے لیے, بیان حزن کے لیے,
رکھا ہوا ہے بس. اس سے جو اتنی مٹی کی تہیں ہم نے چڑھا دی ہیں زینب کی ذات کے اوپر کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ اس عورت کے کیا کیا احسان ہیں اسلام کے اوپر, سادات کے اوپر, and what kind of a scholar she is. Nobody knows. اور ایک کیونکہ وہ عورت ہیں تو ایک پہلے ہی ہماری گھنٹی بج جاتی ہے مسلمانوں کی, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے ایک اصول کی بھی بحث ہے, وہ یہ ہے کہ جب کسی مرد کا تذکرہ ہوتا ہے تاریخ اسلام میں تو یہ ایک انریٹن کوڈ ہے کہ وہ مرد کی ذات جو ہے وہ عورت مرد دونوں کے لیے قابل تقلید ہے. ایک نمونہ ہے, حضور ہو گئے, حضرت علی ہو گئے, سیدنا ابوبکر ہو گئے, سیدنا عمر ہو گئے, تو ایک امپلائڈ ہے کہ جی عورتوں نے بھی فالو کرنا ہے ان کے ارشادات کو اور مردوں نے بھی فالو کرنا ہے. لیکن جب عورت کا تذکرہ ہوتا ہے تاریخ اسلام میں تو ایک ہم نے رویہ یہ بنا رکھا ہے کہ وہ عورت تو صرف عورتوں کو درس دینے ہی آئی ہے. اس عورت کا جو لیگسی ہے وہ کسی عورت نے ہی اس کو فالو کرنا ہے. And it looks very rational as well کہ ایک عورت کو عورت ہی فالو کرے. Make no mistake about it, Zainab is not one of them. بی بی زینب وہ ہستی ہے کہ مرد و زن دونوں کے لیے بقائے نور ہے. مرد بھی ویسے ہی ڈرا کر سکتے ہیں لیسنز اپنی لائف کے لیے بی بی زینب کی زندگی سے جس طرح عورتیں کر سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بی بی زینب جن اصولوں پر کھڑی ہوئیں اور جو اصول انہوں نے تعلیم کیے ہیں they are جنرل نیوٹرل. ان کی ساری زندگی کو اٹس ویری ریلیٹیبل ٹو یو اینڈ می. تو جو میں تصور بی بی زینب کا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اٹ از آف اے ہیومن who faces such calamities کہ even men would break, even prophets would break, but she doesn't break. How she deals with the depression. آج جس سے پوچھو کہ جی زندگی کیسی ہے, شکر ہے اللہ کا, مطلب انداز ہے مسلمانوں کا, شکر ہے جی اللہ کا, مطلب یہ ہے کہ ہے تو ماڑی, لیکن کیا کہیں. If you look at Zainab and compare your life with her, you will understand you are in heaven. So I would like to invite all of you to the world of Zainab. آج بھی زینب کھڑی ہے اور پکار رہی ہے کہ یہ جو تمہیں ڈپریشن کے باؤٹس ہوتے ہیں, یہ جو انگزائٹی ہوتی ہے تمہیں, یہ جو سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں, کم اینڈ لک ایٹ مائی لائف, واٹ آئی ہیو سفرڈ. تم میں سے کوئی پوری کائنات میں 1% نہیں سفر کرے گا. اینڈ لک ایٹ واٹ آئی ہیو ڈن, ہیو آئی ایور کمپلینڈ. شی اسٹینڈز لائک اے راک. لیکن یہ تب تک ہوگا نہیں جب تک ہم تاریخ میں آپ کی اپ برنگنگ, پھر آپ کا ام المصائب کا ٹائٹل, اور پھر جب تک یہ سرکل پورا نہیں کریں گے. فوکس میرا آخری لیکچر ہے, بٹ دیز آر انٹروز. اور ایک بی بی زینب کو میں نے اس لیے بہت ریلیونٹ ہیں آج کل کیونکہ آج کل حجاب کے اوپر بڑا ایشو چلا ہوا ہے. اب 2 نیریٹیوز ہیں اس میں. کچھ ہیں جو ویسٹ میں رہ رہے ہیں, خاص طور پر اب ہمارے شہروں میں بھی یہ وبا آ گئی ہے کہ اگر کوئی عورت حجاب لیتی ہے تو شی از لک ڈاؤن اپون. ایک آرتھوڈاکسی کا لیبل فوراً اس کو لگا دیا جاتا ہے. باہر تو اس کی جاب پروموشنز میں بھی عذاب ہیں, یونیورسٹی میں داخلے میں بھی پرابلمز ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر بھی جب آپ عورتوں کو سے پوچھو کہ بھئی آپ نقاب کیوں نہیں لیتی, تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ یار کہ اٹس اے ڈیٹرنٹ ٹو آور سوشل پروگریس. ہم معاشرتی طور پر فعال نہیں ہو سکتی. وی کین ناٹ کنٹریبیوٹ ٹو دا سوسائٹی اگر ہم یہ حجاب لینا شروع کر دیں. تو بی بی زینب ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ مجھ سے بڑا انقلاب اسلام میں کوئی نہیں لایا. حسین نے یہ انقلاب کو جنم دیا جان دے کر, لیکن اعلان جو ہے وہ زینب نے کیا ہے. اور ہم دیکھیں گے کیا کیا اسٹریٹجیز اس عورت نے اپنائی ہیں اس کو ساری سٹوری کو ہم تک پہنچانے کے لیے. کربلا سروائیوز ان آور امیجنیشن بیکاز آف دس وومن. کوئی اور کنٹریبیوٹر نہیں ہے اس میں. تو ایک تو حجاب از نو ڈیٹرنٹ. اف یو وانٹ ٹو ہیو اے سوشلی مطلب پارٹیسپیشن, حجاب مانے نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو حجاب کر لے, یہاں پر اب ہمارا پرابلم یہ آتا ہے کہ چادر و چار دیواری.
کہ جس طرح ایک عورت کا اپنے گھر سے باہر کسی بھی خارجی معاملے میں مداخلت کرنا نعوذ باللہ گناہ عظیم ہے. ابھی بات کر رہے تھے قاسم بھائی, قرآن نے ملکہ آسیہ کو اور بی بی مریم کو, صحابہ کو کہا ہے کہ یہ دو عورتیں تمہارے لیے مثال ہیں. ام موسیٰ کو بطور مثال مردوں کے لیے پیش کیا ہے کہ اس کی استقامت دیکھو. اگر آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں, ابھی بات کر رہے تھے, اتنے انسنگ ہیروئنز ہیں اسلام میں, اینڈ اٹ از لائک جب آپ پڑھتے ہو تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. یار عورت نے کیا 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 ہے اسلام میں, اور عورت نے کیا کیا دیا ہے, عورت کو کیا کیا ملا ہے اسلام سے. دیز آر آل انسنگ سٹوریز. ہم بی بی خدیجہ تک, بی بی فاطمہ تک رک جاتے ہیں. آپ کے خیال میں ایک عورت کے لیے سب سے مشکل فیلڈ کون سا ہے؟ What do you think? Military, of course. She's a weaker gender. Have you ever taken a look at your history? Nusayba bint Ka'ab, naam sune? She's a personal bodyguard of the Prophet. Uhud, Hunain, Khaybar کی جنگوں میں she had 20 women under her command. اور خود حضور کہتے ہیں کہ احد میں جس دن مجھ پر چاروں طرف سے حملہ ہو رہا تھا تو نصیبہ سائے کی طرح میرے ساتھ لگی ہوئی تھی. دائیں سے وار ہوتا تھا تو وہاں آ جاتی تھی, بائیں سے وار ہوتا تھا تو وہاں آ جاتی تھی. Have you ever heard her name? صحابہ کہتے ہیں کہ جب بہت لڑائی ہو جاتی تھی اور ہم گھبرا جاتے تھے, ہم نصیبہ کے پیچھے آ جاتے تھے. ٹاک اباؤٹ وومن لبریشن. ام حاکم, حضرت عمر کے دور میں رومن سے لڑائی ہو رہی ہے. ہر ہسبینڈ از دا جنرل آف مسلمس, اور سخت لڑائی ہوتی ہے. رومنز اٹیک اینڈ ہی گیٹس مارٹرڈ ان دا مارننگ. شی assumes the command. She fights the whole day. She kills 7 Romans with her hands and wins the day for Muslims. Have you ever heard her name? ام حرم, پہلا نیول فلیٹ اسلامک ہسٹری کا حضرت عثمان کے زمانے میں جو سیل کر رہا ہے سیریا سے, اس میں ون آف دا کمانڈر از ام حرم. These are all unsung heroines. And what about those hundreds of those nurses جنہوں نے مطب کھولا ہوا تھا مدینے میں, اور ہر جنگ میں they were trained nurses. They were trained by an African woman. اور جہاں پر حضور سفر کرتے تھے وہ ساتھ جاتی تھیں. جب امن ہوتا تھا تو وہ جگہ جگہ گاؤں گاؤں جا کے وباؤں کا علاج کرتی تھیں. How many people know their name? ایک زینب پر ہی رونا نہیں آتا, ان سب عورتوں کو دیکھ کر رونا آتا ہے. آپ پہلے 200 سال کی, اسلام کی 300 سال کی ہسٹری, امام شافعی تک صرف میں کہہ رہا ہوں, تلاش کیجئے, آپ کو 1400 سے زیادہ انٹریز ملیں گی عورت فقیہوں کی. Where are they? Where are their books? یہ جب تک عورت خود اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کرے گی. اسلام نے صرف چادر چار دیواری میں مقید نہیں کیا عورت کو. وہ چاہے ملٹری ایکسپیڈیشنز ہوں, چاہے وہ تبلیغ اسلام ہو, چاہے وہ اکنامک افیئرز ہوں, چاہے وہ ٹریول. حضور نے کوئی سفر نہیں ایسا کیا جس میں حضور کی ایک نہ ایک زوج مطہرہ حضور کے ساتھ نہ ہو. We just need to open our eyes. بی بی زینب کو میں نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ she is a symbol, she is an ayat of God, کہ what a woman can do. اور آج جو ہم انگزائٹی ڈپریشن کا رونا روتے ہیں, اگر صرف اسی ایک عورت سے ہم سیکھ لیں, not about her being a saint or some supra human character, just as a human, تو she furnishes us with enough tools کہ کبھی کسی مسلمان کو ڈپریشن نہیں ہوگا. Because no Muslim is going to face what she faced. تو پہلا ہم ان کا انٹرو دیتے ہیں, بیکاز آئی ایم شیور آپ سب بہت عالم فاضل ہیں, مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کچھ ان کی زندگی کی چیزیں ہیں جو آپ مس کر گئے ہیں. سو آئی وانٹ ٹو جسٹ گیو یو اے کوئک رن, 20-25 منٹ ہیں ہمارے پاس انہی میں ہی, آف ہر لائف. بی بی زینب
5 ہجری کو پیدا ہوئی ہیں مدینہ میں. آپ کو زینب کبریٰ کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت علی کی 3 بیٹی ہیں جن کے نام زینب تھے. جو سب سے آخر میں پیدا ہوئی ان کو زینب صغریٰ کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے جو زینب پیدا ہوئی وہ یہ تھیں, ان کو زینب کبریٰ کہتے ہیں. یہ بی بی فاطمہ اور حضرت علی کی تیسری اولاد ہیں. 3 ہجری کو امام حسن پیدا ہوئے, 4 ہجری کو امام حسین پیدا ہوئے, اور 5 ہجری کو بی بی زینب پیدا ہوئی. اب جب یہ پیدا ہوئی, ان کے پیدائش کا بڑا عجیب واقعہ. she had a very mixed childhood. I don't know what I should say. She had a happy childhood or she had a painful childhood. Well, you'll decide on your own. 5 ہجری کو پیدا ہوئی ہیں. جس دن پیدا ہوئی ہیں حضور اس دن ایک غزوہ پر گئے ہوئے تھے. تو حضرت علی کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں اولاد ہوئی ہے. حضرت علی تشریف لے آئے اور آ کے بی فاطمہ سے پوچھا. یہاں پہ پروٹوکولز دیکھیں, اخلاقی تربیت دیکھیں. حضرت علی نے پوچھا کہ تم نے کیا نام رکھا ہے اس کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ما اسبق انت علی, ما کنت اسبق انت علی, میں تم سے پہلے سبقت کیسے لکھ سکتی ہوں. حالانکہ بی فاطمہ کو ہم اسپریچویلٹی میں بہت اوپر کہتے ہیں, لیکن اب یہ دیکھیں رول پلینگ ہو رہی ہے. تو کہیں کہ میں تمہارے ہوتے ہوئے اس بچی کا نام نہیں رکھ سکتی, تم رکھو. تو کیا کہتے ہیں, ما کنت اسبق رسول اللہ, میں رسول سے پہلے کیسے نام رکھ سکتا ہوں. اب دیز آر پروٹوکولز, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. ایک ایک چیز جو اہل بیت کی, اٹ ول سیٹ ٹونز فار یو کہ لائف کیسے گزارنی ہے. کہنے لگے ما کنت اسبق رسول اللہ, حضور تو ہے ہی نہیں. جب وہ سفر سے آئیں گے, اب حضور جب سفر سے آئے, حضور گھر میں داخل ہوئے تو بتایا کہ جی بیٹی ہوئی ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ حضور نام رکھیے. فرمایا ما کنت اسبق ربی تعالی, میں اپنے رب سے سبقت نہیں لے سکتا. اور فرمایا کہ اس جیسی بیٹی کا نام مجھے امید ہے اللہ خود تجویز کرے گا. This is his words exactly, کہ اس جیسی بچی کا نام مجھے امید ہے کہ اللہ خود تجویز کرے گا. جبرائیل اترے کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کا نام زینب رکھا ہے. اور زینب لفظ کا مطلب کیا ہے؟ علماء لغت اس کے 3 اعتبارات دیتے ہیں. پہلا اعتبار یہ ہے کہ یہ 2 لفظ ہیں, زینت و ابیہا. زینت و اڈونمنٹ, آرائش, زیبائش, خوبصورتی, ابیہا اپنے باپ کی. So you can understand Zainab has a very large boots to fill. کوئی بیٹی دنیا میں ایسی نہیں ہوگی جس کو اتنے بڑے جوتوں کے اندر اپنے پیر رکھنے. باب العلم ہے باپ, اور نام کیا تجویز کیا جا رہا ہے؟ زینت و ابیہا, اپنے والد کو سجانے والی. اور میں آپ کو صرف ادب کے حساب سے کہہ دوں, اگر علی کی شاعری کے ٹکر کی کوئی شاعرہ ہے پوری عربی زبان میں, وہ زینب ہے. وی ول سی, ہم کل ان کی شاعری کو لائیں گے, انگیج کریں گے ان کے 20-25 اشعار, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ فصاحت اور بلاغت ادبی کہتے کس کو ہیں. علی کے برابر آئی ہے زینب, زینت و ابیہا, اپنے باپ کی کو مزید اونچا کرنے والی, مزید خوبصورت کرنے والی. اور ایک علماء لغت کے مطابق زینب ایک صحرا میں کھلنے والے پھول کو کہتے ہیں, which is very pretty to look at and very, اس کی فریگرنس جو ہے وہ بہت is very mesmerizing. سو اب آپ اس کو امیجری کو دیکھ لیں کہ صحرا ہے, چٹانیں ہیں, اور اس کے اندر ایک پھول کھلا ہوا ہے جس کو دیکھ کر آپ اس ساری تلخی کو بھول جاتے ہیں. اور جب آپ اس کو سونگھتے ہیں تو وہ آپ سارا اپنا سفر کی تھکاوٹ بھول جاتے ہیں, and you have just such an immersive experience. So Zainab is something that is very attractive to look at and it fulfills you. شامہ کے ذریعے, آپ کی بریدنگ کے ذریعے آپ کو تسکین دے. اور تیسرا جو علماء لغت کے مطابق یہ 2 لفظ ہیں, زین اور اب, مطلب وہی ہے زین سجاوٹ, اب باپ. تو یہ الف وہ کہتے ہیں کہ حذف الالف, کیوں؟ بکثرت الاستعمال, کہ زین اور اب خوبصورتی اور باپ, اس کو اتنا زیادہ کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے عربی میں کہ الف جو ہے وہ حذف کر دیا گیا. تو اصل نام تھا زین اب, الف کو حذف کیا تو ہو گیا زینب. So this is a little bit of about her name. اب she as a child, she has 2 very good connections, very deep connections, one with her father and one with her mother. This is where you have to understand کہ کس طرح بچوں کی تربیت کی جاتی ہے اور بچے کس طرح اپنی ماں باپ کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. I'll just give you a couple of instances because we are running out of time. ان کی پریپریشن ہی بڑی لمبی ہے ماشاءاللہ, 2 گھنٹے اسی پر بولا جا سکتا ہے, لیکن جتنا ٹائم مہلت ملی ان کا یہ ہے کہ 2 ڈائلاگز میں آپ کو
کس کتاب سے دوں؟ ابن حجر اسقلانی سے لے لیں کہ ایک دفعہ آپ حضرت علی کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور حضرت علی اور بی بی زینب کا بڑا آپس میں کلوز تعلق تھا، بیکاز فاطمہ بی بی ہیڈ ڈائڈ، تو دے ہیڈ ویری کلوز بانڈنگ اینڈ ہی واز ہر ٹیچر. تو بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ان کو وہ سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. تو فرمایا قل واحد، زینب کہو ایک. قالت واحد، کہا ایک. قالا قل اثنان، اب کہو دو. کیا جواب ہے؟ قالت استحی، مجھے حیا آتی ہے، ان اقول بلسان الذی، کیا بات ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اس زبان سے میں کیسے کہوں واحد، ان اقول اثنان، کہ اس زبان سے جس سے ایک کہا ہے اس سے دو کیسے کہوں. So you can understand she is only 4 years old. She is only 4 years old. اور ایک اور انگیجمنٹ آپ کو سنا دوں، and this is like my personal favorite. This is just so beautiful کہ بی بی زینب بیٹھی ہیں اور حضرت علی بیٹھے ہیں اور بی بی زینب آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا آبتا اتحبنی. آبتا، it's a beautiful word. She is not saying ابھی. آبتا، میری جان سے پیارے والد، میری جان سے پیارے بابا. یا آبتا اتحبنی، کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ نام بنیتی، حضرت علی نے ویسے جواب دیا، ہاں میری جان سے پیاری بیٹی. So you can understand the very very close bond the father and daughter shares. کہ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں it's very natural and I love you. یا کرتا ہوں، نام، ہاں میں کرتا ہوں. تو قالت، تو کہنے لگیں حبان لا یجتمعان فی قلب مومن. حبان، دو محبتیں، لا یجتمعان، جمع نہیں ہو سکتی، فی قلب المؤمن، مومن کا دل ایک ہے، دو محبتیں کیسے جمع ہو گئیں؟ حب اللہ و حب الاولاد. یہ کس طرح کا دل ہے کہ اللہ کی محبت بھی ہے اور اولاد کی محبت بھی ہے. دل ایک ہے تو محبت بھی ایک ہونی چاہیے. تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی نے اس کو جفا ڈال لیا اور ان کو چوما اور کہا کہ بیٹا یہ سب محبتیں اسی محبت کے ماتحت ہیں. سو یو کین ویل امیجن، یہ 5-6 سال کی عمر ہے ان کے یہ کویسچنز ہیں. دا فادر از انٹرٹیننگ ہر کویسچنز اینڈ شی از آسکنگ ہیم and she has a very close bond with her father, although she was only 6 when her mother died. لیکن اپنی والدہ کے ساتھ ایک بڑا عجیب ان کا رشتہ ہے. مطلب what has she learned from بی بی فاطمہ؟ she was inquired again and over again. زین العابدین نے بہت انکوائری کی کہ what have you learned from فاطمہ؟ and she says these 3 things and which are very very important for all of us. ایک وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے کہ حق ہو نا تو ڈٹ جاؤ. حالانکہ بی بی فاطمہ حجاب کے معاملے میں بی بی زینب سے بھی بہت زیادہ سخت ہیں. حضرت علی کا ایک مکالمہ ہے ان سے، وہ بھی شعری شکل میں ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ تمہارے خیال میں سب سے اچھی عورت دنیا کی کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا جو نہ کسی کو دیکھے اور نہ کوئی اس کو دیکھے. So she has really strict standards. Very strict standards. لیکن she is seeing when she is 4, she is just 4. بی بی زینب صرف 4 سال کی ہیں. And she is seeing کہ وہی ماں جو ہر وقت گھر میں رہتی ہے، حجاب کرتی ہے، she is walking out and going to the خلیفہ of the time. ایک عورت کے لیے خلیفہ کے روبرو ہونا، اور وہ بھی وہ عورت جو ساری عمر حجاب میں رہی ہے. she stands up to ابو بکر، تو کہتی ہیں فدق میرا. You understand ٹریننگ جو ہو رہی ہے. You can all relate it to it in the 3rd lecture. آپ کو سب ریلیشن مل جائیں گے. And she says کہ فدق میرا ہے، میرے باپ کی وراثت ہے، مجھے دو. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ حدیث پڑھتے ہیں کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی. اور کیا جواب دیتی ہیں؟ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤد وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ. انہوں نے کہا کہ تمہارے اپنے تم جن کی وراثت مانگنے آئی ہو وہ خود کہتے ہیں نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، تو وہ آگے سے قرآن بول رہی ہیں وَوَرِثَ
سلیمان داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا. What do you think? کوفہ is accidental? What do you think? شام is کوئی حادثاتی طور پر کہ بی بی خطبے دے رہی ہیں اور قرآن کی آیتیں آئی جا رہی ہیں، اصول کے اوپر قرآن آ رہا ہے، قرآن آ رہا ہے. This is a training which she learns from her mother کہ چاہے لوگ جو دلائل دیں، جو کچھ کریں، you have to look at everything from the perspective of Quran. This is the training she is getting from her mother کہ حق کے اوپر ڈٹنا ہے، ڈرنا نہیں. یہ حجاب is not کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اپنا حق مانگنا ہے. circumstances are extraordinary, you will go out of your house and you will perform. 4 سال کی عمر میں یہ دیکھ رہی ہیں کہ ہر mother is playing a political role. آیت مباہلہ کے ضمن میں جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے فَمَنْ حَاجَّاكَ فِيهِ مِن بَعْدَ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ کہ تجھ پر جو ہم نے علم اتار دیا ہے عیسیٰ کے بارے میں، اس کے بعد بھی اگر یہ عیسائی تجھ سے جھگڑ رہے ہیں فَقُلْ تَعَالُوا تو ان سے کہو آؤ، نَدْعُو اور بلاؤ، أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا نِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا أَنفُسَكُمْ. کیوں ہے نا؟ اب this is a totally political role Fatima is playing. You have to understand کہ حضور اس وقت he is a king اور ان کی رعیت ہے جس نے بغاوت کی ہے اور انٹلیکچول میدان کے اوپر حضور سے مکالمہ بازی کر رہے ہیں. تو حضور ایک بچی کو اپنی بیٹی کو گھر سے نکال رہے ہیں، فاطمہ کو، to play that political role. So she is being trained. You have to play political role. You have to stand up for the truth. And then she says کہ ایک چیز جو میں نے اپنی ماں سے سیکھی وہ تھی قیام اللیل، صلاۃ اللیل. فاطمہ کی صلاۃ اللیل. If anybody remembers Bukhari, if anybody remembers Muslim, ترمذی، بی بی فاطمہ صلاۃ اللیل کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، 2 نفل کی نیت کی ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ دی اور دوسری رکعت میں پوری آل عمران پڑھ دی، اور ابھی پہلا سجدہ کیا، بلال کی اذان آ گئی صبح کی تو رونے لگی، کہنے لگی اللہ تعالیٰ تیری رات اتنی چھوٹی ہے، فاطمہ کی 2 نفلوں کو اپنے ظرف میں نہ لے سکی. اور یہ قیام اللیل یا صلاۃ اللیل جو ہے یہ اہل بیت کے لیے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. یو ہیو نو آئیڈیا. ساری عمر بی بی زینب نے صلاۃ اللیل نہیں چھوڑی. زین العابدین کہتے ہیں کہ جب ہم کوفہ سے جس رات حسین شہید ہوئے اس رات میں نے دیکھا خیمے کے اندر کہ میری پھپھی بیٹھ کر نفل پڑھ رہی ہے صلاۃ اللیل کے. کہتے ہیں میں نے ہمیشہ دیکھا تھا کھڑے ہو کے پڑھتی، تو میں نے کہا کہ آج بیٹھ کے کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ آج حسین نے اٹھنے ہی نہیں دی. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اور یہ امام حسین نے آخری تقاضا کیا تھا بی بی زینب سے جب تیر کھا کے گھوڑے سے گرے ہیں اور بی بی زینب خیمے سے باہر آئی ہیں اور آ کے ملی ہیں، تو امام حسین نے جو آخری جملہ بی بی سے کہا ہے وہ کیا کہا ہے؟ یا اختی لا تنسینی نافلۃ اللیل. اے میری پیاری بہن، مجھے جب تو نفل پڑے گی نا رات کے، حسین کو مت بھولنا. اٹس ویری امپورٹنٹ فار اہل بیت. یہ جو صلاۃ اللیل ہے یہ ہم تیسرے جب جائیں گے تو اس میں آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آئیں گی کہ وائی آئی ایم گیونگ یو آل دیز ڈیٹیلز. سو شی سیز کہ میں نے اپنی ماں سے صلاۃ اللیل لی ہے، اپنی ماں سے یہ دیکھا ہے، یہ لیا ہے کہ حق کے لیے ڈٹ جانا ہے اور قرآن سے استدلال کرنا ہے، عقل سے نہیں، دلیل قرآن سے دینی ہے. اور کہتی ہیں ایک میں نے اپنی ماں سے یہ سیکھا ہے کہ جب وہ لمبی نماز پڑھتی تھی صلاۃ اللیل کی اور دعا کرتی تھیں تو سب سے پہلے امت کے لیے دعا کرتی تھیں، پھر ہمسایوں کے لیے، اور پھر میرا اور میرے بھائیوں کا نام لیتی تھیں. تو کہتی ہیں ایک دن میں اپنی ماں سے لڑ پڑی. میں نے کہا یہ کیا بات ہے، دوسرے پہلے اور ہم آخر میں اور ہم اپنے ہیں. تو کہتی ہیں اس وقت میری ماں نے مسکرا کر مجھے کہا کہ اجار ثم الدار، پہلے ہمسائے پھر گھر والے. So you can understand کہ اہل بیت کا جو پرسپیکٹیو ہے، whenever ہم دعا کرتے ہیں ہم اپنے لیے کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے اپنی حاجت کو رکھتے ہیں. لیکن اہل بیت کا تصور حیات ہی یہ ہے کہ put others before you. اس لیے جب بعد میں تقریت ایک جگہ آتی ہے جہاں پر
یہ قافلہ رکا تھا جب یہ شام سے چلے تھے تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سیدھے کربلا پہنچ گئے. نہیں, بیچ میں 5 مقام آتے تھے, حلب میں بھی رکے تھے, تکریت میں بھی رکے. تکریت میں جب یہ رکے تو پانی نہیں تھا, تو ایک عورت نے دیکھا کہ بی بی سکینہ جو ہیں ان کے ہونٹ جو ہیں وہ بالکل سفید ہو چکے تھے. تو شی لکڈ ایٹ ہر اینڈ شی فاؤنڈ ہر ویری کیوٹ اینڈ شی واز ریئلی سفرنگ. ہاتھ ان کے بندھے ہوئے ہیں. تو ہی براٹ ہر, وہ تو ایک عورت جو تھی وہ پیالہ لے کے آئی اور اس نے بی بی سکینہ کو پیالہ دیا اور ہاتھ کھولے ان کے. تو بی بی سکینہ پانی پینے لگی نا, تو بی بی زینب نے پیچھے سے کہا کہ رک جا, پہلے اس کے لیے دعا کر, پھر اس کا شکریہ ادا کر, پھر پانی پی. سو یو کین انڈرسٹینڈ کہ اہل بیت کی جتنی بھی تعلیمات ہیں, دے آر ویری ویری ہیومن لائک. بہت ہی سادے سے اصول ہیں بٹ دے آر ویری ڈیفیکلٹ ٹو امپلیمنٹ. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ وائی دیز پیپل آر ڈفرنٹ, وائی وی نیڈ ٹو فوکس آن دیم. اب تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ 3 چیزیں اپنی ماں سے لی ہیں کہ دوسروں کو سوچنا اپنے سے پہلے, صلاۃ لیل قائم کرنا, اپنے حق کے لیے ڈٹ جانا, اور قرآن کو استعمال کرنا. When she grows up and what kind of looks she has, history is silent. What kind of life she led, history is silent. Because you have to understand, Zainab was an overprotected, overveiled girl. This is very important to understand. ہم 15 منٹ اور لے لیں گے, میں نہیں چاہتا کہ رابطہ منقطع ہو, میسج پہنچنا چاہیے. شی از اے اوور پروٹیکٹڈ چائلڈ. حضرت علی جب مدینہ میں ہیں اور حضور کے روضے پر جانا ہوتا, نہیں حضور کے روضے پر جانا ہے, تو حکم یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد جاؤ گی, آگے حسن ہوگا پیچھے حسین, اور تم لوگ مشعل ہاتھ میں نہیں پکڑو گے. تو کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ کس قسم کے آرڈرز ہیں؟ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ زینب کا سایہ بھی کوئی دیکھے. یحییٰ منزی کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن جعفر جو بی بی زینب کے شوہر تھے, عبداللہ ابن جعفر کا 12 سال ہمسایہ رہا, لیکن میں نے زینب کا سایہ تک نہیں دیکھا. ایک دفعہ چہل قدمی کے لیے نکلی کوفہ میں, جب حضرت علی نے دارالخلافہ کوفہ میں شفٹ کر لیا تھا, چہل قدمی کے لیے نکلی, چاندنی رات تھی, حضرت علی دوڑ کے اندر سے آئے اور وہاں پر ایک الاؤ دہک رہا تھا, فوراً اس کے اوپر مٹی ڈالی. تو بی بی زینب نے کہا, کہتے ہیں دیوار پر تمہارا سایہ پڑ رہا تھا. So she is over protected, overly, مطلب ان کی لائف کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں لگتا. مطلب nobody even knows how she looks. سب سے پہلی دفعہ جب لوگوں نے ان کا چہرہ دیکھا ہے تو کوفہ کے بازار میں دیکھا ہے, and she was 55 years old. اور تب لکھا ہے مورخین نے کہ جب لوگوں نے دیکھا تو کہتے ہیں یوں لگتا تھا جس طرح ابھی چاند طلوع ہو رہا ہے 14ویں کا. She was so pretty. اس سے پہلے کبھی کسی غیر کی نظر ہی نہیں پڑی. You have to place everything in context. آپ کو غم زینب سمجھ ہی نہیں آ سکتی اگر آپ ان کی جوانی اور ان کا بچپن نہیں دیکھ سکتے, نہیں سمجھ سکتے. تو نہ کوئی دیکھ رہا ہے, نہ ان کا سایہ دیکھ رہا ہے, نہ کسی غیر سے بات کر رہی ہیں. She is overly protected. She always stays home. جوان ہو گئیں, عبداللہ ابن جعفر سے شادی کر دی. عبداللہ ابن جعفر کون ہے؟ جعفر بن طیار کے بیٹے. ایک پوری تقریر چاہیے عبداللہ ابن جعفر کے اوپر, خود 5 منٹ ذرا سن لیجئے کہ عبداللہ ابن جعفر کون سی ہستی. جعفر بن طیار حضرت ابو طالب کے بیٹے, حضور کے کمانڈر. یہ جب دوسری دفعہ ابیسینیا میں ہجرت ہوئی تھی مکہ سے, بیکاز اٹ واز ڈیفیکلٹ فار مسلمس ٹو لیو ان مکہ, تو یہ اس ہجرت میں چلے گئے تھے. ہی کنورٹیڈ سو مینی پیپل دیئر. پھر جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو غزوہ خیبر کے سال میں یہ واپس آئے. یہ عبداللہ ابن جعفر اور ان کے 2 بھائی یہ ابیسینیا میں ہی پیدا ہوئے تھے. سو دین دے کیم, اور خیبر میں آئے, خیبر میں لڑے جعفر بن طیار, اینڈ دین جنگ معطہ میں ہی واز کلڈ, ہی واز اے جنرل آف دی آرمی, اور ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے, تبھی ان کا نام طیار ہے, پروں والا. حضور نے کہا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے بازوؤں کے بدلے میں پر دی ہیں. سو یہ بازوؤں کا کٹنا کوئی نیا نہیں ہے خاندان نبوت کے لیے. تو یہ ان کے چھوٹے بیٹے تھے عبداللہ ابن جعفر. اور ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ حضور نے کہا, اب دس از اے بگ اسٹیٹمنٹ, ایک اسٹیٹمنٹ ہی کافی عبداللہ ابن جعفر کے لیے. کہتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ اگر میرے کردار کی تمثیل کسی میں دیکھنی ہے تو عبداللہ ابن جعفر کو دیکھ لو. کہ اگر میرا کردار دیکھنا ہے کیسا ہے تو عبداللہ ابن جعفر کو دیکھ لو. دس از اے بگ اسٹیٹمنٹ.
یہ وہ بندہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس رسول کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے. اور وہ کہتے ہیں اگر میری زندگی نہ تمہیں نظر آئے، عبداللہ ابن جعفر کی زندگی دیکھ لینا، بالکل میرے ہو بہو ہے. یہ عبداللہ ابن جعفر، والد فوت ہوئے، حضور آئے. ابن حجر لگتے ہیں کہ حضور نے آ کے ان کا دایاں ہاتھ پکڑا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے اور ان کو پالنا شروع کر دیا. So he was brought up by Prophet. حضور کے وصال کے بعد حضرت علی نے ان کو پالا. عبداللہ ابن جعفر خود ایک اتنی بڑی ہستی ہیں. Do you know he is everybody knows that he is a billionaire. He was a billionaire. He was the richest man. But nobody knows what kind of preacher he was. He went to China for preaching. He came to India for preaching. یہ جو براہمنی آپ نے دیکھ رہے ہیں نا، یہ عبداللہ ابن جعفر کی پریچنگ کا نتیجہ ہے. یہ اب جب آپ ہسٹری پڑھتے ہو ذرا توجہ سے، he went to China, he went to Chittagong, he came to Sindh. یہ ساری پریچنگ کی عبداللہ ابن جعفر نے. اور جب ان کی شادی کا وقت آیا تو حضرت علی نے، اب he was very rich and by the way he was very charitable. قریشیز were known for their charity. ہاشمیز were known for their charity. ان کا لقب جو پڑا ہوا تھا شادی سے پہلے وہ کیا تھا؟ بحر الجود، اوشن آف چیریٹی. عبداللہ ابن جعفر اینڈ ہی از اے بلینئر. تو اب حضرت علی نے بلایا کہ میں چاہتا ہوں تمہارے اس کے ساتھ نکاح ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ جی حق مہر کیا رکھنا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو فاطمہ کا تھا، مطلب نہ ہونے کے برابر. صرف ایک شرط رکھی خطبہ نکاح میں، صرف ایک شرط رکھی حضرت علی نے. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ تم کبھی بھی زینب کو سفر پر جانے سے نہیں روکو گے. That was the only condition. She lives with Jafar. They have 5 kids. Ali Abbas on Muhammad Kulthum. On اور محمد شہدائے کربلا ہیں دونوں بچے چھوٹے. حضرت علی کے ساتھ اتنا کلوز ہے تعلق کہ سارا دن حضرت علی کے پاس گزارتی ہیں. جب حضرت علی نے کوفہ شفٹ ہوئے تو کہنے لگیں عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ کہ سارا کاروبار سمیٹو چلو. اب he has so much, he says کہ give me some time. She says I don't know, I cannot live without my father. I am going, تم نے آنا ہے تو آ جاؤ. So he leaves everything and he goes with her. He really loves her. اب یہاں پر آئی ہیں تو جب اب ظاہر خلیفہ کی بیٹی ہے تو تمام عورتیں کوفہ کی آپ کو ملنے آئیں. This is where you will understand what Zainab is. This is very important. یہ 5 منٹ ذرا توجہ کیجیے گا. تمام عورتیں آئیں، جب کھانا کھا لیا تو کہنے لگی تم میں سے کس کس کو قرآن سے محبت ہے؟ اب ظاہر مسلمان عورتیں ہیں، سب نے کہا جی ہمیں بھی ہے ہمیں بھی ہے. تو کہنے لگی کل پیر کا دن ہے، کل تفسیر پڑھاؤں گی تمہیں. پھر کہا کہ تم سب عربی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی 9 مسلم بھی ہیں. تو کہنے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ہاں جی. سناؤ. سنایا، دیکھا غلطی ہیں. کہنے لگے منگل کو تجوید کی کلاس ہوگی. پھر کہا کہ ذرا اپنے عقائد سناؤ، توحید کس کو کہتے ہیں؟ جب انہوں نے بتایا تو کہنے لگے نہیں، بدھ کو عقائد کی کلاس ہوگی. اور کہنے لگے کہ اب تمہیں مسائل پتہ ہیں کہ عورتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں کسی نے فقاہت کی ہے، کسی نے بتایا تمہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی یہاں پر تو کوئی ایسا بندہ ہمیں نہیں ملا، بندوں سے پوچھنے سے شرم آتی. کہنے لگے کوئی بات نہیں، جمعرات کے دن میرے پاس آ جانا، فقہ کی تعلیم میں دے دوں گی. اور عبداللہ ابن جعفر کو بھی شاباش ہے. I mean this is how a Muslim husband should be. وہ نہیں کہہ رہا بندہ کہ سارا وقت تم اپنے باپ کے گھر رہتی ہو، 5 دن جب گھر میں آتی ہو تو کلاسز لیتی ہو. ہر روز 1,500-2 ہزار عورت ہے جو آ کے بیٹھی رہتی ہے. He is just happy seeing her do what she wants to do. This is what a perfect relationship is all about. ان سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کئی گھنٹے چاہیے صرف عبداللہ ابن جعفر اور بی بی زینب کے آپس کے تعلق کو سمجھانے کے لیے. وہاں پر فقہ کی تعلیم ہوئی ان کے گھر میں. یہاں سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بی بی کا اپنا علم کیا ہوگا. فقہ، اصول الدین، تفسیر القرآن، تجوید القرآن، عقائد، سب کے اوپر لیکچرز ہو رہے ہیں. اور ابن اسیر الجزری بہت بڑا نام ہے. ابن اسیر الجزری کیا کہتے ہیں زینب کے بارے میں؟ انہوں نے صرف 2-3 لیکچرز بی بی زینب کے ان کو روایت ہوئے. کہتے ہیں العقیلہ، اللبیبہ، الجزلہ. سچ بیوٹیفل تعریف. لیکن اس کو
اس تعریف کو بھی کسی نے اگر کمال کی حد تک پہنچایا تو وہ ابن حجر اسقلانی ہے. وہ کہتے ہیں سیدۃ زینب قانت، کہتے ہیں جو سیدۃ زینب ہے وہ کیا تھی علم میں تمہیں کیا بتاؤں. کہتے ہیں العاقلۃ العقیلۃ اللبیبۃ الجزلہ. العاقلہ، she was intellectual, but she was not an ordinary intellectual. Al-Aqila, she was the epitome of intellect. She was not only epitome of intellect, Al-Labiba. She would get to the bottom of everything. You will just say, and she will understand what you are saying. Al-Jazla, but she was dignified. علم سر پر نہیں چڑھا تھا. علم آ جاتا ہے پرائڈ آ جاتا ہے. علم آ جاتا ہے بندے کے اندر کہ یار یہ کیا ہے. نو، الجزلہ، دو آپ کر سکتے ہیں ان کے ترجمے. شی واز ویری منفرد among even scholars، یا یہ کہ شی واز ویری ڈگنیفائڈ. علم نے ان کا دماغ جو ہے وہ صحیح رکھا تھا. اور امام زین العابدین خود کہتے ہیں اما زینب انتی عالمہ غیر معلمہ وفاحمہ غیر مفحمہ. اے پھپھو زینب، تم وہ عالمہ ہو جس کو کسی نے پڑھایا نہیں، اور تم ابھی بات ہم کرتے نہیں ہیں پہلے ہی سمجھ لگتا ہے سمجھی سمجھائی ہو. تم تو ایسی سمجھ والی ہو کہ اسے سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں. اور یہ زین العابدین، حجر اسقلانی اور ابن اثیر، اگر میرے خیال میں اگر یہ لوگ، مطلب میں نے اپنی ابھی تک اپنے جتنا تھوڑا بہت ورک گردانی کی ہے تاریخ کی، کسی عورت عالمہ کے بارے میں اتنے بڑے عالم کے یہ القابات نہیں سنے. He is probably the only one who has earned it from ابن حجر اسقلانی. ابن حجر اسقلانی بڑے کنجوس ہیں اپنی تعریف کرنے میں، بڑوں کو وہ کچھ نہیں سمجھتے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ العاقلۃ العقیلۃ اللبیبۃ الجزلہ، تو it means a lot. اب یا وی آر آؤٹ آف آور ٹائم. میرے خیال میں کتنی دیر ہوگی مجھے بولتے ہوئے؟ ابھی نہیں ہوا. It's 1 hour. یا نو we'll wrap it up. صرف بات یہ کرنی ہے کہ this is preparation of Zainab. This is making of Zainab. بی بی فاطمہ نے کو ہمیں روایتیں نہیں ملتی کہ زبانی ان کو کچھ بتایا ہو کہ یہ کیا کرو وہ کیا کرو. She preached by her actions. And this is the best way to train your kids. جو بی بی زینب کو دیکھ کر مجھے یہ لگتا ہے کہ زبان اتنی افیکٹو نہیں ہے تبلیغ میں جتنا کردار ہے. خود قرآن کو آپ پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں کو تباہ کر، رب انہن اضللن کثیرا من الناس. ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. لو بھی بات کریں، بیچارے بول ہی نہیں سکتے بت، وہ کیا گمراہ کریں گے. ادھر اللہ کہہ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. یہ کعبہ جو ہے ہم نے بنایا ہے، یہ تمام جہان کو ہدایت دیتا ہے. بھئی وہ کعبہ بھی گنگا ہے، وہ بت بھی گنگے ہیں، وہ گمراہ کر رہے ہیں، وہ ہدایت دے رہا ہے. بات یہ ہے کہ سمبل کس چیز کا ہے. اف یو انڈرسٹینڈ دس، اونلی دس، کہ سمبل کیا ہے. فاطمہ یہ بتا رہی ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو پریچ ٹو یور کڈس. ساری عمر نفل نہیں چھوٹی، صلاۃ اللیل نہیں چھوٹی زینب کی، حق گوئی نہیں چھوٹی زینب کی. باہر آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مردوں کی بات کرنے کی ہمت کہاں سے ملی؟ This is all تربیت of علی اینڈ فاطمہ اینڈ حسن اینڈ حسین. اب ہم یہاں پر انقطاع کریں گے، آج ختم کریں گے بات. کل we will take up ام المصائب and that is really heartbreaking. I wish I would not do it. لیکن ان کے جو ٹولز انہوں نے ہمیں دیے ہیں گریف کے ساتھ ڈیل کرنے کے اور ڈپریشن کے ساتھ ڈیل کرنے کے، وہ واضح نہیں ہو سکتے جب تک ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہاؤ کنسسٹنٹلی پین has been her fellow all her life and how she has dealt with it. ابھی میرے خیال میں اوور ویو اتنا کافی ہے. She'll end up being a savior of Islam. She will end up uttering one of the most beautiful Arabic poetry ever uttered in the world. She will give the most authentic political sermon in Islam, and she will use Quran as a dalil in argumentation. These are 6 achievements of this woman جس کو حضور نے لقب دیا تھا. جب حضور کا دکھایا گیا تھا ان کا چہرہ تو آپ نے کہا تھا کہ یہ میری بیٹی she is going to suffer a lot. She'll be ام المصائب. اور جب امام حسین کے ساتھ پہنچی ہیں کربلا میں
تو امام حسین نے بلایا اور پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، تو بتایا گیا اس جگہ کا نام یہ فرات کا کنارہ ہے. کہا نہیں کوئی اور نام ہوگا. کہنے لگے نینوا ہے. کہنے لگے نہیں کوئی اور نام ہوگا. تو کہنے لگے جی مقامی لوگ کربلا کہتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کرب اور بلا سے. اور کہا کہ پچ یور ٹینٹس ہیئر. اور حضرت عباس کو کہا کہ تمہاری ڈیوٹی آج کے بعد صرف زینب کے خیمے پہ، نہ کوئی اس کو دیکھے، نہ اس کو باہر آنا پڑے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.